الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين. دیروز در بستان سرا ہماتوتیاں خوش نوا کرتی تھی چرچا جا بجا بلغ العلا بکمالہ. اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں پڑتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ. اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالی. سن کر یہ چڑیوں کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. واجب ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے. وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے. اور نشے منوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا. قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین کرام، رمضان المبارک 1442 اپریل 15 اپریل کے 16 ہے 16 اپریل 2021 آج پہلا جمعۃ المبارک ہے رمضان المبارک کا.
گرامی قدر سامعین کرام، پہلے جمعے کی نسبت سے فضائل رمضان المبارک، آیات بینات بیان کرنے کا دل چاہا ہے کہ ہم مسلمان سال کے بعد یہ جو عظیم عبادت ہمارے پیش نظر ہے، ہم اس کی فضیلتوں کو، اس کی برکتوں کو پوری طرح سمجھ سکیں اور عمل پیرا ہو سکیں۔ گرامی قدر سامعین، روزہ اسلام کی قدیم ترین عبادت ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ہے رک جانے کے اور چپ رہنے کے۔ مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں کہیں صوم کو صبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی ضبط نفس کے ہیں، یعنی نفس کو روکنا، نفس پہ قابو پانا، ثابت قدم رہنا، استقلال دکھانا، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ ثابت قدمی سے کسی موقف پر جم جانا۔ اسلام کی زبان میں روزے کا مفہوم دراصل اس طرح ہے کہ نفسانی خواہشات، ہوا و حرص، بہیمی خواہشات، انسان کے جذبات، لذات پر کنٹرول حاصل کرنا اور ایک مخصوص وقت کے لیے ان چیزوں سے بھی رک جانا اللہ کے حکم پر کہ جو عام حالت میں جائز ہیں، مباح ہیں۔ تو کھانا پینا اور جنسی تعلقات قائم رکھنا ایک مدت متعین تک اس سے رک جانے کا نام شرعاً روزہ ہے۔ دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی اہل علم، اہل تقویٰ کے نزدیک روزے کی حقیقت میں داخل ہے۔ یعنی کھانا پینا تو عرف عام میں رک گئے، لیکن اپنی زبان کو گالی گلوچ سے کنٹرول رکھا، چگلی چکاری سے کنٹرول رکھا، یہ بھی روزے کے تقاضے ہیں۔ اور آنکھ کو غلط استعمال سے محفوظ رکھا، ہاتھوں کو ظلم سے محفوظ رکھا، تو یہ بھی شرعاً روزے کے تقاضوں میں ہی بات شامل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ کس طرح فرض کیے گئے؟ فرمایا اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ روزے صرف تمہارے لیے ہیں، یہ نصاب پہلی امتوں کو، پہلی قوموں کو نہیں دیا گیا، نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ ایسا نصاب ہے، بلکہ اس سے میں آگے بات لے کر چلوں تو یوں سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ ایسا اللہ کا، ایسی اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے، روحانی عبادت ہے کہ یہ صرف امت محمدیہ پر ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں اور ان کے درمیان جتنی بھی قومیں آئی ہیں، سب کے اندر روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ یہ من قبلکم سے سمجھ آتی ہے بات۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ روزے کی ٹائمنگ ابھی نہیں بتائی، روزے کا ابھی وقت نہیں بتایا، ٹائمنگ نہیں بتائی، روزے کی ابھی ڈیوریشن نہیں بتائی، روزے کا ابھی یعنی اس وقت سے اس وقت تک ہوگا، کیا کھانا کیا پینا، کس سے بچنا کس سے نہیں بچنا، ابھی مکمل نصاب نہیں سمجھایا، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے روزے کی تاریخ کو بیان کیا۔ کیا وجہ یہ ہے اس لیے کہ پہلے مسلمانوں کو حوصلہ ہو جائے کہ جو عبادت تم پر فرض کی جا رہی ہے تم سے پہلے بھی لوگ یہ عبادت کرتے آئے ہیں، اور جس عبادت کے ذریعے تمہیں اللہ تقویٰ عطا کرنا چاہتا ہے، یہ عبادت اس عبادت کے ذریعے سے پہلی امتیں بھی تقویٰ حاصل کرتی رہی ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی۔ اب میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں، کس طرح تقرب حاصل ہوتا رہا ہے۔ ایک تو اس بات کے ساتھ اٹیچ ہے یہ بات کہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو یہ بھی رمضان میں نازل ہوا۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، ورا الورا، چہرہ والضحیٰ، کہو سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا ہے اس سے پہلے آپ تنہائی میں چلے جاتے تھے، کئی دن بھوکا رہ کر عبادت خدا میں وقت گزارتے تھے، کئی پہر اپنے آپ کو بھوکا رکھتے، عبادت میں وقت گزارتے۔ کیا عبادت کرتے تھے یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، لیکن علماء ایک بات سمجھاتے ہیں، عبادت آپ کی یہ ہوتی تھی کہ کائنات کے اندر غور و فکر ہو رہا ہے، اللہ کی کائنات میں غور ہو رہا ہے، یہ اللہ نے درخت بنائے ہیں، نباتات بنائے، جمادات بنائے، حیوانات بنائے، یہ اللہ نے ہوائیں چلائیں، یہ سورج روشنی فراہم کر رہا ہے، یہ چاند رات کو نکل رہا ہے، ستارے نکل رہے ہیں، کس کے حکم پہ سب ہو رہا ہے، اور یہ سب چیزیں اپنے ایک مقررہ اور طے شدہ وقت کے مطابق چل رہی ہیں، یہ کس کے حکم پہ ہو رہا ہے؟ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ کون سی ہستی ہے؟ بس یہی غور و فکر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی عبادت تھی۔ یہ تھی آپ کی عبادت، یہ غور و فکر، یہ آپ کی عبادت تھی۔ تو اس وقت عبادت کے دوران جب کئی دن اور کئی راتیں گزر گئی، اور آپ کو پتہ ہے یہ مقام کون سا ہے، یہ غار ہیرا ہے، غار ہیرا میں آپ عبادت میں وقت گزارتے تھے، کئی دن بھوکے پیاسے رہتے، گھر آتے کئی دنوں کا سامان ستو وغیرہ پانی وغیرہ لے کر چلے جاتے، تو اللہ نے اس کے بعد اس عبادت اور ریاضت کے بعد قرآن مجید عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پہ جاتے تھے، اللہ نے فرمایا موسیٰ روزے رکھو، موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کیے، روزے رکھتے رہے، جب 40 روزے رکھ لیے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پہ لکھائی تورات عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ سعیر پہ چلے جاتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کوہ سعیر پہ روزوں سے کئی دن جب گزار دیے، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ جب روزے سے صوم سے 40 دن گزر گئے، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انجیل کو جاری فرما دیا۔ تو روزے کی اٹیچمنٹ ہے کلام کے ساتھ،
اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ روزے کو خاص نسبت ہے، کیونکہ روزہ رکھوایا تو تورات عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو، روزہ رکھوایا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور پھر جب یہ قرآن عطا ہوا تو مہینہ کون سا؟ قرآن نے وہ بھی بتا دیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں قرآن، قرآن کیا؟ اللہ کا کلام۔ تو رمضان میں قرآن عطا ہوا، اور رمضان کے اندر اس کا عطا ہونا پھر ایک نعمت بن گیا، یعنی رمضان میں قرآن عطا ہوا تو رمضان المبارک کی فضیلت قرآن کے ساتھ جڑ گئی، رمضان کی فضیلت قرآن کے ساتھ جڑ گئی۔ اور جب روزے کا حکم دیا کہ اس مہینے میں چونکہ قرآن نازل ہوا اس میں، اس لیے اس مہینے میں روزے رکھو، تو قرآن کے ساتھ رمضان کی فضیلت اور رمضان کے ساتھ روزے کی فضیلت نتھی ہو گئی۔ فرمایا مہینہ کون سا؟ قرآن نے بتا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ وہ رمضان کا جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ شب اقدس کون سی تھی؟ تو قرآن میں سورۃ دخان کے اندر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، قرآن کو مبارک رات میں، مہینہ پہلے بتا دیا کہ رمضان کا۔ اب حضور علیہ السلام پر جو وحی آئی تھی، بعض نے کہا کہ وحی جب اس کا نزول ہوا تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بعض نے کہا کہ ربیع الاول ہی کا مہینہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید تو رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اب دونوں باتیں اپنے اختلاف کے ساتھ موجود ہیں۔ بعض نے کہا نہیں، وہ تھا ہی رمضان کا مہینہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ بعض نے کہا ربیع الاول کا مہینہ، بعض نے کہا یہ مہینہ ہی رمضان کا۔ ایک جماعت مفسرین کی، انہوں نے دونوں کے درمیان تطبیق کر دی، یعنی دونوں کو جوڑ دیا۔ فرمایا اللہ نے عرش سے، لوح محفوظ سے قرآن کو اتارا، نازل کیا، فرشتوں کے حوالے کیا، اور جن فرشتوں کے حوالے کیا ان کو کہتے ہیں حاملین قرآن، قرآن کو اٹھانے والے فرشتے۔ اور جب اللہ نے لوح محفوظ سے نازل کیا تو ایک بار ہی سارا قرآن فرشتوں کے حوالے کر دیا، فرشتوں کے حوالے ایک ہی بار کر دیا۔ لیکن روئے زمین پر امام الانبیاء کے قلب اطہر پر وحی بن کر جو نازل ہو رہا ہے، وہ تو 23 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اب یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ تدریجاً آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا۔ جس طرح روئے زمین پر جس مسئلے کی ضرورت پیش آتی تھی قرآن نازل ہو جاتا تھا، اسی طرح روزے کا حکم جو ہے وہ مکے میں نہیں مدینے میں نازل ہوا۔ 1 ہجری میں نہیں 2 ہجری میں نازل ہوا۔ روزے کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا ہے مدینہ منورہ میں۔ مکے میں نازل کیوں نہیں ہوا، مدینے میں کیوں نازل ہوا؟ ایک جواب یہ کہ بہت سارے احکام مدینے میں ہی نازل ہوئے۔
جمعہ مدینے میں نازل، مدینے میں آیا، فرض ہوا جمعہ مدینے میں، زکوٰۃ مدینے میں، جہاد مدینے میں، اور بہت سارے احکام، رجم کے احکام مدینے میں، نکاح طلاق کے احکام مدینے میں، بہت سارے احکام، کاروبار کے بزنس کے احکامات مدینے میں، احکامات زیادہ مدینے میں نازل ہوئے۔ کیوں؟ وجہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، انسانی ذہن میں ایک مسلمان کے، قرآن پڑھنے والے کے، اسلام کا مطالعہ کرنے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، وجہ کیا ہے؟ سارے احکام مدینے میں نازل کیوں ہوئے، مکے میں کیوں نہیں ہوئے؟ سب سے بڑی وجہ یہ کہ مکے میں ابھی جب وحی میرے رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ کی عمر 40 سال، اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، آپ نے کام شروع کر دیا، عقیدے کا کام، کلمے کی تبلیغ، کلمے کو پہنچانا، جس کو مسلمان بنایا، کلمہ پڑھایا، عقیدہ درست کروایا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ سب سے پہلے عقیدہ صحیح کرایا، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، ابھی لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، ابھی لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، اور ابھی سے احکامات آنا شروع ہو جاتے تو بات فطرت کے خلاف چلی جاتی۔ پہلے عقیدہ مضبوط ہو جائے، پہلے علم آ جائے، پہلے مسلمان اچھی طرح اللہ کو پہچان لے، اس کے رسول کو پہچان لے، اس کے بعد پھر احکامات آئیں۔ لیکن نماز کا حکم پہلے ہی آ گیا، پہلی وحی کے ساتھ ہی میرا رب کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز بھی آ گئی، وضو کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا تھا۔ نماز اس لیے کہ نماز اللہ کی عبادت تھی، اور جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس کی پہلی باقاعدہ ایک صورت تھی جو نماز کی شکل میں عطا کی گئی۔ نماز ایک پہچان تھی، اور نماز کلمے کے بعد پہلی پہچان تھی، اور پہچان بننی تھی۔ باقی زکوٰۃ دینا ایک علیحدہ مسئلہ تھا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، پھر جہاد، پھر اسی طرح دیگر احکامات اسلام کے، نکاح کے اور طلاق کے احکامات اور دیگر اسی طرح بتدریج پھر آتے رہے۔ جس طرح عقائد مضبوط ہوتے رہے، اور جس طرح علم آتا رہا، اور جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، اسی طرح احکامات آتے رہے۔ اس لیے روزہ شروع میں فرض نہیں ہوا، روزہ اس وقت فرض ہوا جب آپ کو مدینے آئے ہوئے دوسرا سال تھا۔ امید ہے کہ میں بات سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو گیا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور فرمایا کون سی رات میں نازل ہوا؟ ارشاد ہوا لیلۃ مبارکہ، مبارک بابرکت رات میں نازل ہوا۔ اللہ وہ بابرکت رات ہے کون سی یہ بھی بتا دے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام حتی مطلع الفجر۔ کہو سبحان اللہ۔ پوری سورت ہی اللہ نے نازل فرما دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا۔ اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی عبادت کرتا رہے، کھڑا ہو جائے رب کے
سامنے عبادت کرنے لگ جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال، 10 سال نہیں، 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے۔ او مسلمانوں، تمہیں اگر یہ 1 رات نصیب ہو جائے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جائے، اس قدر اس کا ثواب ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اللہ اتنی بابرکت فرمائے، آگے تو سنو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اتنی بابرکت ہے کہ اس میں اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے، تنزل الملائکہ، صرف فرشتے نہیں، فرمائے فرشتوں کے سردار بھی ساتھ جاتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور روح بھی، روح الامین، روح الامین حضرت جبریل امین کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ روح الامین کے ساتھ ان کی قیادت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہزاروں فرشتے، لاکھوں کروڑوں، بلکہ اگر میں کہوں کہ اربوں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو بے جانا ہوگا، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی بہت ہے اللہ کے ہاں، بہت فرشتے۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل متصل اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ یہاں خانہ کعبہ میں مسلمان طواف کرتے ہیں اور بیت المعمور میں اللہ کے ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو جماعت طواف کر لیتی ہے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی، اور رش اتنا ہوتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کا اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں، اتنا فرشتوں کا رش ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کروڑوں اربوں فرشتے بھی اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا، کیونکہ اللہ کی اس مخلوق کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر حکم لے کر، ہر حکم لے کر، کل امر کے ساتھ، کل امر کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور جب یہ رات، اس کی بات یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، بابرکت رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، ہزاروں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل بھی ساتھ آتے ہیں۔ تو جس کو یہ رات نصیب ہو گئی اس کی کیا نصیب کے کیا کہنے، جس کو یہ نصیب ہو گئی اس کے نصیب کے کیا کہنے۔ اور فرمایا یہ رات ایسی رات ہے سلام، یہ رات سلامتی ہے، عافیت ہے، خیریت ہے، نعمت ہے، نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، بابرکت ہے۔ اپنے جلوں کے اندر کروڑوں اربوں برکتیں لے کر یہ رات آتی ہے، اور یہ رات جب سورج غروب ہو گیا اس وقت سے لے کر جب سورج طلوع ہوگا اس وقت تک بابرکت ہی بابرکت ہے۔ یہ برکت لفظ نہ میں سمجھ سکتا ہوں، نہ سمجھا سکتا ہوں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہیں۔ اس لفظ برکت کو سمجھنا سمجھانا بہت مشکل ہے، اتنی اس کے اندر برکتیں ہیں، بس یوں سمجھ اس کی اتنی اس کے اندر نعمتیں ہیں کہ بندہ اللہ کا ہی ہو جاتا ہے، اور کیا چاہے کہ بندہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ میرے بڑا قریب ہو جاتا ہے نا، ہم تو اللہ سے دور ہیں لیکن اللہ ہم سے دور نہیں ہے، یہ بات یاد ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ ہم سے قریب ہے، وہ ہم سے دور ہوتا بھی نہیں ہے، ہاں لیکن اتنے گناہ نہ کرو کہ دل سیاہ ہو جائے، اور جب دل کمپلیٹ مکمل سیاہ ہو جائے پھر اس پہ ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔
لیکن اگر کوئی کبھی گناہ ہو گیا، دل پہ سیاہ دھبا لگ گیا، توبہ استغفار کر لو، گناہ معاف کروا لو، دل آئینے کی مانند رہتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرتے چلے جائیں استغفر اللہ اور توبہ نہ کریں تو دل سارا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، انہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اب اس پر ہدایت کا اثر نہیں ہوگا۔ تو بندے کو کبھی ایسی صورتحال، ایسی سچویشن میں جانا نہیں چاہیے۔ کبھی گناہ ہو جائے، تقاضۂ بشریت ہو سکتا ہے، اللہ سے فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، گناہ کو معاف کروائیں۔ اور مومن کی شان بھی یہ ہے کہ جب تک گناہ معاف نہ کروا لے اس وقت تک اسے چین نہیں آتا، جب تک اللہ سے معاف نہ کروا لے اس وقت تک اسے چین نہیں آتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بسمل کی طرح تڑپتا ہے، اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے گا۔ اور جب بندہ اس کے در پہ آ کے گناہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس پھر ایسے نہیں خالی دامن نہیں بھیج دیتے، اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں اور اسے واپس اس طرح بھیجتے ہیں کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کمن لا ذنب لہ، جس طرح کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سے بڑا اور کیا انعام آپ مانگتے ہیں؟ تو رب کے سامنے توبہ کیا کرو، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو، منایا کرو۔ حضرات گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا بابرکت بنایا ہے، اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے۔ روزہ تو رکھنا ہے اور انعام اللہ سے لینا۔ روزہ حالانکہ ہماری روحانیت بلند ہوتی ہے، ہمیں اس کے بدلے جنت ملے گی، اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ اجر دیں گے، اپنا قرب دیں گے۔ ہر مسلمان صحت مند جوان کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے جسمانی روحانی فائدے رکھے ہیں، اور روزہ رکھنے سے انسان کو صبر عطا ہوتا ہے، اسے بھوک کا اندازہ ہوتا ہے، غریبوں کی بھوک کا اسے اندازہ ہوتا ہے، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرتا ہے۔ روزے میں دکھلاوا بالکل نہیں ہے، اس لیے روزے کا صلہ یہ ہے، فرمایا کہ ہر عبادت کا صلہ میں فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہوں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا صلہ میں خود عطا کرتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ چونکہ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ہے، اس لیے اس کا اجر بھی میں خود دیتا ہوں، بلکہ دوسری جگہ پہ یوں ارشاد ہوتا ہے کہ انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے میرا بندہ رکھتا ہے نا، میں اس کو بدلے کے طور پر یہ انعام دیتا ہوں، میں خود ہی اس کا ہو جاتا ہوں۔ روزے کا انعام یہ کہ میں خود ہی اس کا ہو جاتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا کہ ہمارے معدے سے بدبو آتی ہے، ہمارا بچہ ہم سے گھن کرتا ہے، بیوی گھن کرتی ہے، دوست گھن کرتے ہیں، احباب گھن کرتے ہیں۔ اب تو کرونا کا موسم ہے اور کہتے ہیں کہ ماسک چڑھا کے رکھو اور دوسرے کے جراثیم دوسرے پہ اثر انداز نہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں او روزے دار، یہ تیرے منہ کی بدبو جو ہے جس سے لوگ گھن کر رہے ہیں، یہ مجھ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر بھی روزہ نہ رکھے مسلمان تو بدقسمتی ہے۔